کاروان سرائے میں سب مسافروں کو میں خوش آمدید کہتا ہوں، اور ایک مرتبہ پھر پشاور سرائے، اور پشاور سرائے کے ساتھ پشاور میوزیم سرائے۔ پچھلے پروگرام میں نے اپنی جو بھی کچی پکی معلومات تھی گندھارا کے حوالے سے وہ پیش کی، اور اس میوزیم کے حوالے سے مختصر تعارف کروایا۔ بات یہ ہے کہ ہم لوگ تو شائق ہوتے ہیں، ایک جنون سا ہوتا ہے مختلف چیزوں کا، ٹیکنیکل ہم نہیں ہوتے۔ جو ریل اپریشیشن ہے، جس طرح آرٹ کی بھی ریل اپریشیشن جو ہے وہ کریٹیسک کر سکتے ہیں، نقاد جو ہیں وہ ادب کو پرکھ سکتے ہیں، اسی طرح یہاں جتنے بھی آرٹیکل ڈسپلے ہوئے ہیں یا تھرو آؤٹ پاکستان جتنی بھی سائٹ ہیں ہسٹوریکل، اور ان میں بیسیکلی جو بدھسٹ عہد ہے، جس طرح میں نے کہا ہے کہ اگر کوئی درخشاں عہد قدیم جو نمائندگی کر سکتا ہے اس خطے کی، وہ گندھارا ہے۔ تو خوش قسمتی سے ایسے ہی ہمارے مطلب ہے کہ یہ ذرا افسر بہت بڑے ہیں، چنانچہ بہت مصروف رہتے ہیں، تو ان کی مصروفیت میں سے ہم نے ان کو نکالا ہے، کیونکہ ان کے بغیر یہ ہمارا پروگرام مکمل نہیں ہو سکتا۔ ڈاکٹر عبدالصمد صاحب یہ ڈائریکٹر ہیں آرکیالوجی کے اور میوزیم کے خیبر پختونخوا، یعنی اس کے طول و عرض میں جتنے بھی میوزیمز ہیں، میں نے تذکرہ کیا ہے کہ سوات میں بھی میوزیم ہے، اور جگہوں پر بھی ہیں، اور اس کے علاوہ آرکیالوجی سائٹس تو مطلب بھری پڑی ہے نا۔ تو میری خواہش یہ ہے کہ جو میں نے ایک جذباتی سا گندھارا کے اوپر پروگرام کیا تھا، جس میں تفصیل نہیں تھی، ڈیٹیل نہیں تھی، ان اشیاء کی جو خوبصورتی کی اصل پرکھ جو ہے وہ ڈاکٹر صاحب جیسے لوگ کرتے ہیں۔ اچھا، ایک اور بات عرض کروں، یہ یوں ہی نہیں بیٹھے ہوئے، کیونکہ ہم افسروں وغیرہ کو زیادہ اتنا کیپیبل نہیں سمجھتے، ہمارے ہاں مطلب جو رائز کرتا جاتا ہے کہیں پہنچ جاتا ہے، لیکن مجھے حیرت ہے کہ انہوں نے یہ سب کتابیں انہوں نے لکھی، اور ان کی تھوڑی سی تفصیل میں بعد میں عرض کر دوں گا، کیونکہ کتاب لکھنا، کیونکہ میں بھی لکھنے پڑھنے کے ساتھ وابستہ رہا ہوں، یہ خون تھوکنے کے مترادف ہوتا ہے، اپنا وقت صرف کرنا ایک طرف ہو کے۔ اب مطلب یہ اتنے بڑے ماشاءاللہ افسر ہیں، یہ آرام سے افسری بھی کر سکتے تھے، لیکن اس کے دوران اپنے جو سرکاری غیر سرکاری فرائض ہیں ان کو سر انجام دینے کے علاوہ اس قسم کے تحقیقی کتابیں لکھنا، اور میں نے سرسری ان کو دیکھا ہے، انشاءاللہ ان کو تفصیل سے پڑھوں گا۔ آئی فیل کہ ہمارے یہاں بہت کم لوگ ایسے آئے ہیں آرکیالوجسٹ پریکٹیکل ہیں، اور جو میوزیمز کے بارے میں تفصیل جانتے ہیں، جنہوں نے اس موضوع کے اوپر اتنا لکھا۔ مجھے کیونکہ بہت زیادہ علم نہیں، لیکن شاید یہ پہلے ڈاکٹر صاحب ہیں عبدالصمد جنہوں نے اپنے موضوع کے حوالے سے اتنا کچھ لکھا۔ ڈاکٹر صاحب خوش آمدید کاروان سرائے میں، تو اتنا سیریس ہو کے بیٹھنے کی ضرورت نہیں، کیجول۔ آپ یہ فرمائیں کہ میں نے تو گندھارا کے بارے میں جو میرا پیشن تھا اس کو بیان کیا، لیکن میں جاننا چاہتا ہوں کہ جو سمپل سی بات ہے، یہ ہے کیا بھائی؟ سب سے پہلے تو آپ کا بہت شکریہ، اٹس اے گریٹ آنر فار می کہ میں اپنی تعریف آپ جیسے ایک عظیم اسکالر انٹلیکچوئل پاکستان کا اثاثہ ان سے سن رہا ہوں۔ بچپن گزرا ہمارا آپ کو دیکھتے ہوئے ٹی وی پہ، بہت بڑی بات ہے یہ میرے لیے۔ بچپن کا والا مجھے بڑا تنگ کرتا ہے، اتنی سفید داڑھیوں والے حضرات آتے ہیں اور کہتے ہیں جی ہم آپ کو بچپن سے دیکھ رہے ہیں، لیکن آپ تو ماشاءاللہ اللہ آپ کو اور ینگ ہے، آپ سے سن کے مجھے خوشی ہوئی۔ اللہ آپ کو اور زندگی دے۔ اور بالکل سر، گندھارا کے بارے میں بہت مسکنسیپشنز بھی ہیں، بہت سے لوگوں کو صرف پتہ ہے کہ گندھارا کوئی ہے، کوئی چیز ہے۔ اصل میں گندھارا سنسکرت زبان کا ایک لفظ ہے جس کا نام ہے خوشبوؤں کی سرزمین، خوشبو کی سرزمین۔ تو یہ تقریباً آج سے 2500 سال پہلے اس کا ذکر ہوا تھا، کسی پتھروں پہ ڈسکور ہوا تھا، اور یہ ایران کا ایک صوبہ تھا اس وقت۔ تو سکندر اعظم جس کو ہم کہتے ہیں، الیگزینڈر دی گریٹ، اس نے جب ایران کو فتح کرنے کے لیے آیا اس علاقے میں، تو وہ گندھارا یا موجودہ خیبر پختونخوا، اس کو پرشین کو سبق سکھانے کے لیے وہ اس وجہ سے ادھر آیا تھا۔ تو ساتھ اپنی جتنی بھی تہذیبیں تھی، لٹریچر تھا، آرٹ تھا، وہ بھی سارے جتنے بھی انفلوئنسز تھے وہ بھی ساتھ لے آئے۔
تو بیسیکلی گندارا جو ہے وہ ایک جغرافیکل ریجن کا نام ہے, ایک علاقے کا نام ہے. اسٹرک ورڈ میں اگر ہم کہیں تو اسپیسیفک خاص جو گندارا ہے وہ پشاور ویلی کو کہتے ہیں, یعنی پشاور, مردان, چرسدہ, ثوابی, اینڈ دیٹس آل. اوکے. تو اس کو ریئل گندارا کہتے ہیں, لیکن عام زبان میں ہم گندارا اس کو گریٹر گندارا کے نام سے جانتے ہیں, جو ٹیکسلا تک چلا جاتا ہے, سوات تک چلا جاتا ہے, اور اوپر افغانستان تک چلا جاتا ہے, بامیان تک. جی ہاں. اچھا, بامیان کو بھی آپ گندارا میں ہی شمار کریں گے؟ گریٹر گندارا میں اس میں شمار کرتے ہیں. سمجھ لیں کہ تقریباً 90% گندارا جو ہے وہ موجودہ خیبر پختونخوا میں ہے, بقایا جو ہے کچھ ٹیکسلا میں ہے اور زیادہ تر پھر افغانستان میں ہے. تو یہ بیسیکلی ایک جغرافیکل لوکیشن تھی, یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ اینشنٹ نیم آف خیبر پختونخوا, یا اس علاقے کا نام گندارا تھا. تو اس میں مختلف تہذیبیں آئی, مختلف کلچرز یہاں پہ. اچھا, گندارا کیا صرف بدھزم کے ساتھ ہی اس کا تعلق ہے یا کسی اور ریلیجن کے ساتھ؟ یہ بہت زبردست کوشچن آپ نے پوچھا. اکثر لوگ جب گندارا کے بارے میں سنتے ہیں تو ان کا خیال ہے کہ گندارا صرف بدھزم ہے. وہ ایکچولی گندارا ایک چھوٹا, بدھزم جو ہے گندارا کا ایک چھوٹا سا پارٹ ہے, لیکن اٹس ناٹ بدھزم. یہاں پہ 7 سے 8 ڈفرینٹ مذاہب یہاں پہ ڈیولپ ہوئے, ایمرج ہوئے. جو میری کتاب کا آپ ذکر کر رہے تھے اس میں بھی اسی کا ذکر ہے کہ ہندوازم آف ایمرجنس آف ہندوازم ان گندارا. تو موجودہ انڈیا کے ساتھ ہندوازم کی ابتدا کا کوئی تعلق نہیں ہے, وہ اس علاقے سے آج سے 2000 سال پہلے شروع ہوا. الیگزینڈر کے بعد جو لوگ آئے تھے, یا پرشین, سیتین آئے تھے, مختلف کوشان کے اپنے جو ریلیجنس تھے, وہ بدھزم, وہ کچھ مکس کر کے ایک چیز بن گئی جس کو بعد میں ہندوازم کا نام دیا گیا. کیونکہ ڈاکٹر صاحب یہ ایک تھیوری چلی آ رہی کہ ہندوازم کی ابتدا خاص طور پہ ان کی جو مذہبی کتابیں ہیں وہ پنجاب سے اور ان علاقوں میں لکھی گئیں. جی, ویداس جو ہے. بلکہ میں یہاں پہ آپ کے گیا ہوں گور گٹھڑی, تو گور گٹھڑی میں بھی تہذیب کی مطلب 3000 سال پرانی جی نیچے, اور وہ کہا جاتا ہے کہ وہاں کورو یا پانڈو جو تھے بالکل مہابھارت میں جن کی جنگ ہوئی تھی, ان کے کوئی تالاب تھے یا یادگار تھی. چنانچہ ڈیفینیٹلی ہندوازم کی ایک بیسک جو ابتدا ہے وہ اسی خطے سے ہوئی. بالکل ایسا ہی ہے. مہابھارتا کی آپ ذکر کریں, پانڈوس کا بالکل تالاب کی جگہ بھی پشاور جی ٹی روڈ پہ موجود ہے. اس کے علاوہ جو ریگ ویداس ہے, آرینس کی جو, وہ بھی اگر آپ پڑھیں تو انڈائریکٹلی ریور سوات کا ذکر ہے, اس علاقے کا ذکر ان ماؤنٹینس, اس کا مطلب ادھر ہی لکھی گئی تھی, لکھی ادھر ہی تھی. تو یہ ساری چیزیں ہیں بدقسمتی سے. بلکہ مجید شیخ صاحب کا خیال ہے کہ سیتا بھی جو تھی وہ وہاں پہ دریائے راوی کے کنارے کسی جوگی کی کٹیا میں اس نے پناہ لی تھی. بالکل ہو سکتا ہے. اور گندارا کی خصوصیت یہ ہے کہ آپ کو ارلی فارم آف ہندوازم بتاتی ہے. سیتا کی شیوا گاڈ ہو گیا, وشنو ہو گیا, جو ارلی امیج آپ کو نظر آئے گی یا اس کا اسکلپچر یا اس کی شکل نظر آئے گی, وہ آپ کو سٹارٹ گندارا سے ہی نظر آئے گی, ادھر ہی تھی. وہ انفلوئنس تھی مختلف چیزوں سے, اس کتاب میں ڈیٹیل سے ذکر ہے, لیکن اٹ واز اے میلٹنگ پارٹ آف کلچر. گندار جس طرح آج ایک میلٹنگ پارٹ ہے کلچر, یہاں پہ اگر آپ آتے ہیں تو ریسٹ آف پاکستان سے یا افغانستان سے یہ جگہ مختلف ہے. لوگوں کے تہوار ڈفرینٹ ہیں, کھانا پینا ڈفرینٹ ہے, شکل ڈفرینٹ ہے, عادت ڈفرینٹ ہے, کھانے پینے کی چیزیں مختلف ہیں. اٹس اے مکسر, اٹس اے برج بٹوین سینٹرل ایشیا اینڈ ساؤتھ ایشیا. تو جتنے بھی حملہ آور آئے ہیں, یا جتنے بھی انویڈرس تجارت کے لیے لوگ آئے ہیں, یا مذہبی سیر کے لیے آئے ہیں, تو دے ہیو ٹو کراس پشاور یا ریجن یا گندارا سے کراس کریں گے. یا اگر افغانستان سے کوئی حملہ کرتا ہے تو اگر انہیں پنجاب جانا ہے, موجودہ انڈیا پنجاب یا پلین ایریا جانا ہے, تو اگر آپ اٹک کراس کرتے ہیں تو آپ کے لیے آسانی ہو جاتی ہے آگے حملہ کرنا یا اٹیک کرنا.